محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کی مجلس اور وعظ میں کثرت سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ مدرسہ کی جگہ اس کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر راستے پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے عمرائے شہر نے قرب و جوارات کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع بنا دیا تھا۔ الغرض 528 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاح کا کام شروع کر دیا تھا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم و شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق تشریف لانے لگے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں علماء صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو چکی تھی۔ آپ علوم حاصل کر کے بہت سے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تھے۔ عراق میں آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں پھیل چکی تھی۔ یوں تو آپ کے لاتعداد بے شمار ملازمات تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے نام گرامی کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، جن میں محمد بن احمد بن بختیار، ابو محمد عبداللہ بن حسن فرزند عباس العصری، عبد النعیم عبداللہ الیمینی، اور بھی بہت سے نام جو ہیں شامل ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی، اور آپ کی عظمت اور محبوبیت مخلوق کے قلب میں جا پہنچی۔ دور دراز سے کٹھن سفر منزلیں طے کر کے لوگ آپ سے فیوض و برکات حاصل کرنے لگے، اور آپ کی مجلس وعظ میں شامل ہونے کے لیے آتے۔ لوگوں کے ہجوم کثیر کی وجہ سے باوجود توسیع عمارت کے مدرسہ میں گنجائش نہ رہی۔ آپ کی مجلس وعظ کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ مقرر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حاضرین مجلس کی تعداد بالعموم 70,000 سے زائد ہو جایا کرتی تھی، جس میں اکابر مشائخ عراق، علماء کرام اور حفاظ کرام شامل تھے۔ اور بھی بہت سے لوگ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو زرعہ ظاہر بن محمد کا بیان ہے کہ میں ایک وقت حضرت غوثیت مآب کی مجلس وعظ میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ میرا کلام رجال غیب سے ہوتا ہے، جو کوقاف کے درہ سے میری مجلس میں آتے ہیں، اور جن کے قدم ہوا میں اور دل حضرت القدس میں ہوتے ہیں۔ اپنے پروردگار انہیں اسد جو اشتیاق حاصل ہو کے آتش شوق سے ان کی ٹوپیاں ان کے سروں پر ہی جل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بھی اسی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ آپ کے سر پر ٹوپی جلنے لگی۔ آپ نے وہ ٹوپی پھاڑ ڈالی، اور اسی اثنا میں آپ تخت سے اتر کر اسے بجھا دیا، اور فرمایا کہ عبد الرزاق، تمہارے قلب میں بھی وہی آگ ہے جو تم کو شعلہ زن نہ کر دے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا، تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ہوا میں رجال غیب کی صفوں کی صفیں نظر آئیں۔ تمام افق ان سے بھرا ہوا تھا، اور یہ لوگ سر جھکائے نہایت خاموشی سے آپ کا کلام سن رہے تھے، اور ان میں سے بعض چیخ اٹھے اور بعض ہوا میں دوڑنے لگے اور بعض زمین پر گر گئے، اور لرزتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کا وعظ فتوحات، یزدانی امارات اور ارشادات اور ہدایات سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ سامعین، عمراء، فقراء، علماء سب ہی آپ کا وعظ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ جب حکمت و دانش کے موسلادھار بارش برسنی شروع ہوتی تو کسی پر وجد طاری ہو جاتا اور کسی پر گریہ طاری ہو جاتا، کسی کا جگر جو ہے وہ پھٹ جایا کرتا تھا۔ نیز آپ جو ہے متوالوں کے جنازے اٹھانے تک کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ آپ کے وعظ کی شان حکیمانہ اور جلال کا رنگ
لیے ہوئے آپ بلا رعایت اور کھرے اور الفاظ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ علماء کلمہ والحق میں باق تھے۔ خاص مرید کو کبھی آپ خطاب فرماتے تو یا غلام کے عنوان سے پکارتے تھے، مجمع کو مخاطب فرماتے تو یا قوم کہہ کر واز فرمایا کرتے تھے۔ واز کے وقت آپ کے منہ سے موتی جھڑتے تھے۔ آپ کا کلام رشتہ اور گوہر نایاب تھا جو مسلسل دریا کے پار روح رواں کی طرح آیا کرتا تھا۔ آپ کے کلام میں سرعت تھی۔ جب آپ کرسی پر رونق افزا ہوتے تو آپ کی ہیبت سے کوئی شخص نہ لعاب دہن پھینکتا، نہ ناک صاف کیا کرتا تھا، نہ کلام کرتا اور نہ ہی اٹھ کر مجلس واز میں سے اٹھ کر جایا کرتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے آپ کی آواز یکساں سنا کرتے تھے۔ نیز آپ اہل مجلس کے خطرات قلبی کے موافق کلمات فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابو الحسن سعد الخیری کا بیان ہے کہ میں 529 ہجری میں سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ کی صفوں میں تھا تو آپ زہد اور تقوی کی تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے زہد کو چھوڑ کر معرفت پر تقریر فرمانا شروع فرما دی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے دل میں آیا کاش آپ شوق پر تقریر فرما دیں۔ آپ معرفت کو چھوڑ کر شوق پر تقریر فرمانا شروع ہو گئے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کاش آپ علم فنا اور علم بقا پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے چنانچہ ایسے ہی کیا اور آپ نے شوق کو چھوڑ کر فنا و بقا پر تقریر شروع کر دی جو میرے کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ کاش آپ علم غیب پر تقریر فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے فنا بقا کو وہیں پر چھوڑ کر علم غیب پر تقریر جو ہے شروع فرما دی تھی جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الحسن یہ تجھے کافی ہے، یہ منکر آپے میں نہ رہ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، ایک وجدانہ کیفیت مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور دھاڑے مارنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سے قبل خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد خاموش ہو جایا کرتے تھے، پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو جاتے اور پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی تمام مخلوقات، اس کے عرش، اس کے کہاوت، اس کے منتہائے علم سب کے برابر، اور جس قدر وہ اپنے لیے پسند کرے وہ ظاہر وہ باطن غرض تمام چیزوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہایت مہربان ہے اور رحیم و کریم ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ملک بھی اس کا ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور وہی سب کو قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ اسے کبھی موت نہیں، ہر طرح کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر ہی قادر ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے۔ وہ اکیلا تنہا ہر چیز پر بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ جسم سے کم و بیش ہو سکتا ہے اور نہ جوہر سے، جس میں آوے نہ وہ غرض ہے نقصان قبول کر سکے، اور وہ اس بات سے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اسے تشبیہ دے ڈالے یا اس کے اختراعات میں سے کسی کے ساتھ جو اس سے نسبت ہو جائے، بلکہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی امر میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں، اس کے مددگار ہیں اور اس کی کل مخلوقات میں بہترین خلائق میں سے ہیں۔ اس نے آپ کو دنیا میں ہدایت کامل اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام
ادیان پر اس کو غالب کر سکے۔ گو مشرکین اس بات کو پسند نہ کریں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رحمت نازل کر ان پر جو کہ اونچے گھرانوں کے اور بڑوں پر جو کہ عقیق تھے، جو کہ خلیفہ مہربان تھے، جن کی اصل بہت پاک تھی، جن کا نام سرور کائنات کے نام پاک کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جن کا جسم حضور کے جسم اطہر کے ہم پہلو مدفون ہے، یعنی امام عادل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ محبوب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 25 سال عراق کے جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا۔ میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ میرے پاس رجال الغیب اور جنوں کی جماعتیں آتیں اور میں انہیں خدا شناسی کا راستہ دکھایا کرتا تھا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی، سبحان اللہ۔ 15 سال تک نماز عشاء میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ میرا ہاتھ دیوار میں گڑے ہوئے کیل کی طرح رہتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، حتیٰ کہ سحری تک سارا قرآن پاک میں ختم کر لیتا تھا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن الحضر بن عبداللہ موصلی سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 13 سال تک خدمت کرتا رہا۔ مجھے ایک دن بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کے ناک یا گلے سے پانی بہہ نکلا ہو، اور میں نے اس 13 سال کے عرصے میں آپ کے بدن پر مکھی بیٹھی نہیں دیکھی۔ آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ مشائخ قادریہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے محی الدین لقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں ایک دفعہ ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا، میرے پاؤں ننگے تھے، مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی نحیف الجسم تھا۔ مجھے اس نے سلام کیا، میں نے وعلیکم السلام کہا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ میں نزدیک ہوا تو کہنے لگا کہ مجھے اٹھاؤ۔ میں نے اسے اٹھا کے بٹھایا تو اس کا جسم اچھا توانا نظر آنے لگا، اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی۔ مجھ سے اس نے پوچھا، کیا تم مجھے پہچان رہے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو کہنے لگا، میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف اور نزار ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اثر نو زندگی بخشی ہے۔ آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا۔ جب میں جامع مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا، یا سید محی الدین۔ میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کو بوسہ دینے لگے اور زبان سے یا محی الدین سیدی مجھے پکارتے جاتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے کبھی نہیں پہچانا تھا۔ حضرت شیخ صالح ابو مظفر ایک نیک شخص تھے اور شیخ امام علی بن میتی کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ سردار علی بن میتی جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ ایران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے، ان کے پاس میرے غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی تیمارداری کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہو گئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے انہیں کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ پھر سے سرسبز اور شاداب ہو گئے، ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتہ میں ان کا پھل آ گیا۔ حالانکہ وہ کھجور کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔
आपने इनमें से कुछ खाई और मुझसे कहा, अल्लाह तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे सा और तेरे दूध में बरकत अता फरमाए। हजरत शेख इस्माइल बिन अली फरमाते हैं कि मेरी जमीन में इस साल की मिकदार से 2 से 4 गुना ज्यादा पैदावार होना शुरू हो गई, और अब मेरा हाल ये था कि जब मैं 1 दिरहम खर्च करता हूं तो उससे मेरे पास से 2 से 3 गुना ज्यादा माल आ जाता है। गंदम की 100 बोरी किसी मकान में रखता हूं तो इसमें से 50 बोरी खर्च कर डालता हूं और बाकी को देखता हूं तो 100 की 100 बोरी वैसे ही मौजूद होती है। मेरे मवेशी इस कदर बच्चे जनते हैं कि मैं उनका शुमार करना भूल जाता हूं, और ये हालत हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर रबानी की बरकत से हुई है। मेरा ये कदम तमाम औलियाए कराम की गर्दन पर है। एक मर्तबा मोहल्ला हलबा में अपने मेहमान खाने में वाज फरमाते हुए हजूर सैयदना गौसे आजम पर अचानक हालत कश्फ तारी हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ये कदम हर वली उल्लाह की गर्दन पर है। ये इरशाद सुनकर तमाम औलिया अल्लाह ने अपनी गर्दनें झुका दी। सुलहाए उम्मत ने इसकी तौज़ीह फरमाई है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के अहद मुबारक और बाद में क़यामत तक आपकी अता के बगैर वलीउल्लाह विलायत के दर्जे पर फायज नहीं हो सकता। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज इस वक्त खुरासान के पहाड़ों पर मुजाहिदात में मशगूल थे। उन्होंने भी हजूर सैयदना गौसे आजम का इरशाद गिरामी सुनकर अपनी गर्दन झुका दी और यूं अर्ज गुजार हुए, आपके कदमैन शरीफैन मेरे सर और मेरे आंखों पर हैं। हजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं 10 बरस की उम्र में अपने शहर के मकतब में हसूल इल्म के लिए जाया करता था। इस वक्त मेरे साथ मलाइका भी होते थे जो मेरे आगे पीछे मेरी हिफाजत के लिए चलते थे। जब मैं मदरसा पहुंचता तो ये मनादी करते थे, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। चुनाचा वो मेरे लिए जगह खाली कर देते थे। एक मर्तबा मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसने फरिश्तों की आवाज सुनकर कहा, जिसमें कोई मज़ाहमत ना होगी, कि ये एक निहायत मुअज़्ज़ज़ घराने का फर्द है और अनकरीब इसको वो अज़मत हासिल होगी जिसमें कोई मज़ाहमत ना होगी और उसको ऐसा कुर्ब नसीब होगा कि उसको कोई फरेब ना दे सकेगा। फिर 40 बरस बाद मैंने इस शख्स को पहचाना। वो शख्स अब्दालों में से था। हजरत शेख अबू सऊद अहमद बिन बकर हरीमी से मरवी है कि हजूर सैयदना गौसे आजम ने फरमाया कि मैं 55 साल तक तन्हा इराक के बयाबानों में फिरता रहा। मैं लोगों को ना जानता, लोग मुझे ना जानते। इसी दौरान मेरे पास रिजालुल गैब और जिन्नात तशरीफ लाते जिन्हें मैं तरीकत और असूल की तालीम देता था। इब्तदा में जब मैं इराक में दाखिल हुआ तो हजरत खिज्र मेरे हम सफ़र बने और बाद में इस वक्त उनको पहचानता ना था और उसके साथ मेरा मुआहदा हुआ कि मैं इनके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। एक मर्तबा उन्होंने मुझे एक जगह बैठने का हुक्म दिया और मैं उस जगह 3 साल तक बैठा रहा। साल में एक मर्तबा हजरत खिज्र मेरे पास तशरीफ लाते, फरमाते कि यही तेरा मकाम है जहां तुझे पहुंचाया गया है। इस अरसा के दौरान तमाम नफसानी ख्वाहिशात मुझ पर इंसानी शक्ल में वारिद हुई, लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे हर मौका पर इस्तकामत अता फरमाई और मुझे इन खराफात से बचाए रखा। इब्तदा में मेरा नफ्स मुजाहिदा का कोई तरीका इख्तियार करता तो मैं इस पर कायम हो जाता और किसी चीज को कबूल ना करता था। एक तवील मुद्दत तक अपना गला घोंटते हुए मैं मदाइन के जंगलों में मुजाहिदात में मशगूल रहा। हजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अपने नफ्स को मुख्तलिफ मुजाहिदों, मुख्तलिफ रियाजतों और मुख्तलिफ मुशक्कतों में डाले रखा। 1 साल तक मैं गिरी हुई चीजें उठाकर खाता रहा, दूसरे साल पानी पर गुजारा किया और तीसरे साल ना मैंने कुछ खाया, ना पिया और ना ही सोया। एक मर्तबा शदीद सर्दी की वजह से मैं ऐवान किस्रा के खंडरात में सोया तो रात भर में 40 मरतबा तबीयत खराब हुई। हजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, हर साल एक बुजुर्ग आते और वो मुझे जुब्बा देकर चले जाते।
اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا، یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا
اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا ہماری صحبت اختیار کر لو، چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔
لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں، اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا، یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا، یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا، میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا، بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔